بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں تمام شرکا ہمارے ساتھ ہیں اور مختلف پروگرامس ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بعض اوقات بحث بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ذاتی کدورت نہیں ہوتی، ذاتی باتیں نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے ایک پارٹی ایفیلیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جذباتیت اپنی طور سے ایک نفسیاتی ایک بات ہے، اس میں کوئی برا ماننے والی بھی بات نہیں ہے. آپ کی طرف چلتے ہیں اختر آرائی صاحب. یہ بہت تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ، عمران خان صاحب پہ، لیکن اس کے بعد ووٹ کیوں پڑتے ہیں ان کو؟ مجھے بس سمجھ میں نہیں آتی کہ ووٹ کیوں جا رہے ہیں جب اتنا ہی برا تھا. 3 سال 7 مہینے ہم نے گزار لیے، کوئی گورننس نظر نہیں آ رہی تھی، بیڈ گورننس کی بات کی جا رہی تھی. ووٹ کیوں آ رہے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے راتوں رات نہیں بنتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو بہت قربانیاں ہیں ان کی، اور اسی طرح سے اگر آپ دوسری پارٹیوں کی بات کریں، حکمت عملی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ایک دور میں ماشاء اللہ کا دور تھا، بالکل ختم کرنے والی سچویشن تھی، کوڑے لگائے جاتے تھے اور وہ بالکل ریڈیوز انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، مگر ختم تو کوئی نہیں کر سکا. کسی بھی جدوجہد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. چاہے ابھی عمران خان بھی ہے، اگر وہ کہتے ہیں 20-22 سال انہوں نے کوشش کی ہے، اس کے بعد اب جا کے ان کو اس دفعہ جو ہے واضح ایک اقتدار ملا یا ووٹ ملا، اس کے بعد وہ آئے اور مگر ڈیلیور نہیں کر سکے. اس میں بھی سچی بات تھی. وہ ایک آپ میں بڑی ایک عام سی بات ہے، شاید کراچی میں رہنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مگر یہ عام طور پہ پاکستان میں جانتے ہیں جب اینٹ بنتی ہے تو پہلے وہ کچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کو ایک تندور میں پکایا جاتا ہے، ایک بھٹے میں پکایا جاتا ہے، تو اس میں اینٹیں پکتی ہیں اور کچھ کچی رہ جاتی ہیں. مگر ایک اینٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کندن بن جاتا ہے، جیسے لاوا پکاتا ہے. تو اس دفعہ اگر ان کو اتارا گیا اور وہ دوبارہ پک کے سامنے آئیں گے. اب دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف مائنس ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ جی بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کو مائنس کریں تو ہم قبول کر لیں. ٹف ٹائم انہوں نے آ کے پوری پی ڈی ایم کو دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جس طرح اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ سب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی سوال کیا، مگر ہو سکتا ہے وہ پک کے کندن بن کے آگے آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ لیں وہی آپ کو لوگ نہیں لگتا جو ایک جو سیاسی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اور زیادہ تقویت دے رہی ہے اس پارٹی کو؟ دیکھیں میڈم، ڈیلیور کس نے کیا؟ مجھے یہ بتائیے ڈیلیور کس نے کیا؟ پارٹیوں کے نام لینا فائدہ نہیں ہے. پچھلی بڑی 4-5 پارٹیاں کس نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ ڈیلیور تو عوام کو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. عوام تو وہی بیچاری بھوکی پیاسی، جس نے روٹی کپڑے کا نارا لگایا وہ بھی، اور جس نے پتہ نہیں کیا بولا کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، وہ مختلف نعرے لگاتے رہے. کسی پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا. مگر پولیٹیکل پاور تو ہے نا، ووٹ بینک تو ہے نا. میں نے سب سے بڑی بات ایک پیپلز پارٹی کی بات کی. بھٹو صاحب ایک لیڈر تھے، ویسا لیڈر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. عمران خان اگر بننا چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے بھٹو صاحب کی جگہ پر، مگر ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں. عوام دیکھیں دوبارہ چاہنے لگی. یہی وہ عوام تھی کہ وہ کہتی تھی کہ آپ کو تو منسٹر بدلتے رہتے ہیں، آپ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، آپ کی نا تجربہ کاری ایسی ہے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو چلا نہیں پاتے ہیں. مگر اب دیکھیں وہی عوام ہے اور ان کو پھر دوبارہ سے پسند بھی کر رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. اور مگر پنجاب میں آ گئے، وہی پنجاب جو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا یہ گیا مقابلہ تو رہے گا، یہ مقابلہ رہے گا. میں دوسری بات بھی یہ کہنا چاہوں گا، ویسے تو مناسب نہیں، آپ نے سوال نہیں پوچھا، مگر آپ کے ایجنڈے کا تھا کہ لوگ کیوں افواج پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. سر ہم نے شروع میں یہ بات کہی نہیں، میں بہت ہی شارٹ بات میں کر سکتا ہوں، بات میں کروں گا، میری اس کی رسپانسبلٹی، آپ کے میڈیا چینل کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے، ایک محل ہے، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اس پیارے پاکستان کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں. جب وہ اس کے رکھوالی کرنے والے لوگ ہیں، باہر کی جو آگ برستی ہے اس کے لیے لڑتے ہیں. جب گھر کے اندر آگ لگی ہوتی ہے تو وہ گھر کے اندر سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے، سیاستدان آپس میں لڑ لیں، تو میں کر لیں، کہ اس کو بھی وہ شانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرتے. وہ نیوٹرل تھے، نیوٹرل ہیں، نیوٹرل رہیں گے. آپ بلا وجہ اس دفعہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ان اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے. ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے بچوں کی قربانیاں ہیں. آج بھی دیکھیں، اگر یہ نہ ہوتے، اتنی دیواریں مضبوط نہ تھام کے بیٹھے ہوتے، بیرونی قوتیں دنیا کی مانتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو 75 یعنی کہ 75ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں، ہم انڈیپینڈنس ڈے منانے جا رہے ہیں. کسی نے سوچا تھا کہ دشمن کہنے والے تھے یہ 10-15 سال نہیں چلے گا ملک،
یہ وہ افواج پاکستان ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں. یہ خدا کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے ان اپنے رکھوالوں کو، جنہوں نے 75 اللہ کر کے سینکڑوں سال جیے پاکستان اور انشاءاللہ جیے گا، تو اس طرح مت کیجئے، لوگوں کو تماشا مت دکھائیے. سیاست کے اندر جو بھی مسائل ہیں وہ اس کو خود حل کیجئے، تاکہ کسی کو آپ کو شانت کرنے میں یا آپ کو خاموش کرانے میں کہ نارمل طریقے سے، اچھے طریقے سے پولیٹکس کیجئے. ان کا کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے. آپ آپس میں لڑتے ہیں، ایک پروگرام میں بیٹھتے ہیں، اس میں ہم لڑائی کر کے دکھاتے ہیں عوام کو، اس سے کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. ٹاک شوز میں ہم باتیں کر لیں، ہم جلسوں میں باتیں کر لیں، اس کے بعد ملتا کیا ہے؟ عوام بیچاری پیاسی ہے. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کریں، یقین کیجئے گا کراچی کیا پورے پاکستان کے روڈوں کا حال برا ہے. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہونے والا ہے. عوام بیچاری پریشان. میں کہتا ہوں، میں ایسے ڈیلی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو 3 وقت کا کھانا کھا لیتے تھے مڈل کلاس لوگ، اس وقت 2 وقت کا کھانا پورا کرنا، بچوں کا دودھ پورا کرنا، گھر کے اندر ان کے پاس گوشت نہیں پکتا. آپ جا کے مارکیٹ سروے کیجئے کہ میٹ کی سیل کم ہو گئی ہے. آپ جائیے ایک ریسرچ کیجئے، 100 کسائیوں سے جا کے پوچھیں کہ آپ کا میٹ پہلے کتنا بکتا تھا کے جی کے حساب سے، ویلیو کے حساب سے نہیں. ویلیو تو انہوں نے بڑھا لی ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت خریدار کم ہو گئے ہیں. آپ دودھ کا دیکھ لیں، دودھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، دہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں. اس وقت عوام بھوکی پیاسی، اپر کلاس تو ایلیٹ کلاس بنتی جا رہی ہے، مگر جو مڈل کلاس تھے نا وہ پاورٹی لائن سے نیچے آتے جا رہے ہیں. خدارا سیاستدانوں ٹھنڈے ہو جاؤ، لڑو نہیں، ڈیلیور کرو، عوام کو ڈیلیور کرو. اس صوبے کا حق ہے، اس پاکستان کا حق ہے، اس شہر کا حق ہے، سب کا حق ہے. آپ ڈیلیور تو کرو. باتیں تو ہم آپ کی سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈیلیور کرو. عوام کا کوئی دکھ درد جو ہے کرو. بلدیاتی الیکشن آنے والے، حال کراچی کا گڑھا بنا ہوا روشنیوں کا شہر ہے، اور یقین کیجئے گا اچانک بندے گر جاتے ہیں، اچانک بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے، اچانک جو ہے اتنی اموات ہو رہی ہیں کہ سوچنے کی بات ہے. اور ہم اس ایسے نازک پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے عوام اس وقت، اور آپ نے پہنچا دیا ہے اس دہانے پہ. کسی وقت بھی بیرونی طاقتیں ماچس کا تیلی لگا سکتی ہیں، خانہ جنگی ہو سکتی ہیں. خدارا آپس میں نہ لڑیں، لاجکس پیش کریں اور عوام کو سرو کریں خدا کے لیے. تبھی جو ہے کچھ ڈیلیور کر پاؤ گے. عوام آپ کو ووٹ دے گی اور دے گی، انشاءاللہ ووٹ دے گی آپ کو. بہت پازیٹیو بات. اور پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی بھی ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہمارا یہ والا پروگرام تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تو ملاقات ہوگی آپ سے. لیکن مسرت آپ کی طرف سے بھی آؤں گی، اور ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان فورسز کے حوالے سے بات جو کی جا رہی ہے، آپ کی پارٹی کی اوپر ایک تنقید ہوتی ہے، کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کبھی بھی جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ کبھی بھی مطلب آرمی پہ یا کسی پہ تنقید کبھی نہیں کی. ایون کوئی غلط لفظ تک استعمال نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. یہ تو بیچ میں لوگ، اگر کسی بچے نے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا یا کوئی میسج کر دیا، اس کا لنک ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ چلے آپ یہ بھی مان لیں کہ اس کا پارٹی کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے، مگر وہ پارٹی کا نہ ہی عہدیدار ہے. پارٹی کو تو جو 22 کروڑ عوام ہے وہ پی ٹی آئی کو لائک کر رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں، ہر کوئی جس سے بھی پوچھیں گے نا کہیں گے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی اپنا بیانیہ دے گا تو وہ پی ٹی آئی پارٹی دے رہی ہے. دیکھیں، ابھی ان کے پاس جو ہے نا، جو اپوزیشن، جو ابھی مطلب کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے 11 جماعتیں، اب ان کے پاس کیا ہے؟ ابھی کیا بچا ہے؟ ابھی یہی ایک جو ہے نا پوائنٹ بچا ہے کہ ہم ایک ایسی چیز جو ہے نا مارکیٹ میں لے کے آئیں کہ کہیں کہ خان صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی آرمی کے لیے یا افواج کے لیے جو ہے نا غلط باتیں کر رہی ہے، اور ان کو آپس میں جو ہے نا توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایون پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں سنا، کبھی بھی پاسبل ہی نہیں کہ یہ اپنے جو ہے نا جو غلط عزائم ہوتے ہیں نا، جب آپ کی نیتیں بری ہونا تو آپ نہ ڈیلیور کر سکیں گے، نہ ہی ملک کے لیے جو ہے نا کچھ کر سکیں گے، نہ ہی آپ جو ہے نا پی ٹی آئی کو توڑ سکیں گے، نہ ہی کبھی یہ ممکن. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ 15 دنوں میں آپ کو یہ رزلٹ بھی نظر آ جائے گا کہ یہ فوج کو بھی پتہ ہے کہ فوج کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون گالیاں دیتا رہتا ہے. پوری میڈیا بھری ہوئی ہے، کس نے نہیں دی. مطلب اب پی پی کی لیڈرشپ کا ساری ہمیشہ گالیاں دی ہے، نون لیگ کی، ایون مریم نواز نے کیا نہیں بولا ہے، یا سب نے.
دیکھیں کب خان صاحب نے کوئی لفظ نکالا منہ سے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی سینئر لیڈرشپ ہو, کسی نے بھی بول ہی نہیں سکتے, وہ گمان ہی نہیں کرتے. جتنی ریسپیکٹ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اداروں کی کرتی ہے, کوئی نہیں کرتا. میں یہاں پر تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, میڈم تھوڑا معذرت کے ساتھ مجھے ایک جملے کی اجازت دیجیے گا, کیونکہ بڑا سینسیٹیو پوائنٹ ہے. آپ کا تعلق ضرور ہوگا, مگر جس شخص نے باتیں کی ہیں, جس کو اریسٹ کیا گیا ہے اداروں کے خلاف, جس نے باتیں کی, وہ بہت بڑے عہدے پہ تھا. آج اس کو ڈس اون کر رہے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو, ہم ویلکم کرتے ہیں. ڈس اون کریں, آپ صرف ایک پارٹی کی بات نہ کریں, کوئی بھی پارٹی ہو, پاکستانی ہو, آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے. آپ ہمارے اداروں کے خلاف, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے کوئی بھی ایسا ادارہ ہو, اس کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنی. ابھی آپ نام مت لیجئے کسی کا, میں نے نام لیا, اپنی رسپانسبلٹی پہ لیا ہے. پلیز آپ صرف اتنی بات کریں, سب کو ریکویسٹ کریں مورلی کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کسی نے بھی سیاست دان نے پاکستان سیاست کرنی ہے تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کی عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں. آپ سیاست کرتے, پالیٹکس از آپ یہ تو فلاحی کام ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ آپ فنڈز کا جو ہے نا, آپ فنڈز کا انتظار کریں کہ فنڈز کب آئیں گے. اس کام پہ بھی چلتے ہیں میڈم, اور تھوڑا سا جو ہے وہ پروگرام کے رخ کو بدلنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی مطالبات سامنے آ گئے ہیں. رانا گلزار صاحب آپ کی طرف جائیں گے. جماعت اسلامی کا سندھ حکومت کے 14 سالہ ترقیاتی فنڈز کے آڈٹ کا جو ہے وہ مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے. پھر جو ہے یہ گندم کی جو فصل تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے, اس میں بھی کہا جا رہا ہے جی سندھ گورنمنٹ کی غلطی ہے. کس طرح سے سندھ گورنمنٹ ان سب چیزوں کو لے کے چلے گی؟ کراچی کا حال بھی جب دیکھا جاتا ہے تب بھی سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کی جاتی ہے. کس طرح سے اس سب باتوں کا جواب دے گی سندھ گورنمنٹ؟ کرنا چاہیے حکومت سندھ کو. اور جہاں تک گندم کا تعلق ہے تو گندم ظاہر ہے بارشیں ہوئی ہیں, فصلیں پورے پنجاب میں, سندھ میں, سب جگہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں, تو اس میں گورنمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہے. اور جہاں تک یہ آڈٹ کی بات ہے تو آڈٹ تو ہر ادارے میں, گھر میں, ہر جگہ ہونا چاہیے. جماعت اسلامی اگر یہ مطالبہ کرتی ہے تو حکومت سندھ کو سوچنا ہوگا, کرانا چاہیے آڈٹ. آگے بولیے. دیکھیں میں بھی ایک عوام کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں. رانا صاحب نے بڑی لاجیکل بات کی, آڈٹ بھی ہونا چاہیے, انکوائری بھی. ایک گندم پچھلے سال ایک چلی تھی سندھ سے اور وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچی, بیچ سے غائب ہو گئی. وہ اس کی انکوائری کا بتائیں ذرا رانا صاحب. دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی کہ جس شعبے میں بھی جہاں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, میں نے ہمیشہ اپنے بیچ کر کھا گئے اور وہ صرف نام کی ٹرانسپورٹیشن کی گئی اور وہ غائب کی گئی. یہ وہی والی بات ہے, تھوڑی تھوڑی بارش. عوام کو فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے. میں بھی بات کروں, میں عوام کے لیے, سیاسی کے لیے فوڈ سیکیورٹی. میں گزارش کر رہا ہوں آپ کو ثبوت دے دیں تو دیجئے, کورٹ میں جائیے, کورٹ یہی تو بات, کیا کریں پھر وہی بات ہوگی. کیس کریں. بات یہ فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں رشیا سے پچھلے سال 36 کنٹینر اترے ہیں پچھلے سال رشیا سے جو گندم آئی ہے. میڈم ایک منٹ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے, سندھ گورنمنٹ کی نااہلی نہیں ہے, بلا وجہ سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہر جگہ پاکستان میں بارشوں نے تباہی مچائی ہے, ہمارے ہی صوبے کو کیوں کہا جاتا ہے, ہماری گورنمنٹ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یہ بات؟ میں وہ جملہ کہہ رہا تھا کہ 36 شپس جو ہے وہ پہلے گندم کی آئی تھی پچھلے سال, اس دفعہ 46 منگوانی پڑی ہیں. حالات تو یہ ہیں, فوڈ سیکیورٹی اس ملک میں نہیں ہے. یہ حکمران کہیں کہ جی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہمارا زرعی ملک ہے, یہ زرعی ملک ہے, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے ذمہ دار؟ فوڈ سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے. جو گودام تھے, آپ نے ایسی پکچر وائرل ہوئی ہیں کہ گندم بارش میں کپڑا اتر گیا, کہاں گئے وہ چوکیدار؟ وہ سب کو سسپینڈ کریں. آپ وہاں سے بارش میں بھیگ رہا تھا سب کچھ, وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنی فوج بھری ہوئی ہے آپ نے گندم کی رکھوالی کرنے کے لیے, اور وہ وہاں پر گندم اگ رہی ہے بوریوں میں سے کیونکہ وہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. تو جب یہ حال ہوگا, کل کو آپ 146 شپس منگا لیجئے. یہ زرعی ملک ہے, آپ کی ذمہ داری ہے فوڈ سیکیورٹی اس ملک کے باسیوں کے لیے, انسانوں کے لیے, جن کو آپ 2 وقت کی روٹی کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے اپنے پیسوں سے.
110 रुपए से ऊपर गंदम आटा चला गया है। राना गुलजार साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने कहा बारिश हो गई तो हमारा क्या कसूर है, तो कुदरती आफत है। कुछ मैं आपके जुमले को मजीद सुनना चाह रही अच्छा, रास्ते भी टूट गए तो कुदरती आफत है, बारिश हो गई। नहीं, मैं ये उन्होंने छोटी सी बात नहीं, मैंने एक छोटी सी बात, मैंने तो एक छोटी सी की कि रास्ते टूट गए, कुदरती आफत है। बैकआउट खेला जा रहा है। अच्छा, पानी रोड पे भर जाता है। नहीं सना, मैं पता छोटी सी सर आप बोले नहीं कुदरती मजीद टाइम राना साहब को दीजिए, मेरा फुल टाइम दे दीजिए। इसीलिए मैं राना गुलजार साहब की तरफ आई हूँ आप राना साहब कि वो दो जुमलों में वो पीछे हट गए। मैंने कहा मैं पूछ लूं सर माइक, बात ये है कि मैंने अगर किसी के बीच में इंटरप्ट किया तो बोलिए, तो फिर आप सर आपका माइक नीचे आपने बंद कर दिया, तो फिर कैसे बात होगी सर? देखिए सना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं ना कि कुदरती आफत है, कुदरती आफत, रोड टूट गए, कुदरती आफत है। कराची के सारे स्ट्रीट्स पे जो है ना पानी भरा हुआ है, कुदरती आफत है। खड्डे हर जगह पे, लोग जो है ना गिर के मर रहे हैं, पोल्स गिर रहे हैं, लाइट कहीं पे नहीं है, गैस कहीं भी नहीं, कुदरती आफत है। एजुकेशन तबाह, कुदरती आफत है। हेल्थ तबाह, कुदरती आफत है। मतलब पाकिस्तान में सिंध का नक्शा तबाह करके रखा है, कुदरती आफत है। मैडम गुजारिश करूंगा कि राना साहब को बोलने दीजिए। बोले मैं यकीन, हम 40 वो कहते हैं वो बता रहा हूँ बदतमीजी में शुमार हो जाएगा, तो बेहतर मेरी बहन। नहीं सर, आप तो कुट्टी करके बैठ गए इस वक्त। नहीं, राना साहब बहुत अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे। फिर आप भी देखे राना साहब, हम किसके लिए बात करेंगे? आप बात बेटी है, मेरा काम एहतराम करना है। सर आप इस तरह से करेंगे तो फिर मजबूरन मुझे प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप करना पड़ जाएगा। सर हम भी आपका एहतराम कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ राना साहब, फिर आप ही कहेंगी। मैंने कहा ना कि सना, सबसे बड़ी बात, सना सबसे बड़ी प्रोग्राम में मसला ये होता है कि मैं वाइंड अप की तरफ ही हम जा रहे हैं। मसला ये होता है कि हमारी कोशिश होती है, मेरे चैनल की कोशिश होती है, हम कभी भी बाइस नहीं रहे हैं और हमने हमेशा हर किसी का मौकफ हम सामने लेके आए हैं। चाहे अगर कोई मेरे स्टूडियो में मौजूद हो और वो किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा हो तो हम ऑन कॉल लोगों को लेते हैं और फोन पे भी बात करके उनका मौकफ हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे किसी पार्टी के रहनुमा अगर माइक बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है, और दूसरी पार्टी ये बात करे कि फला ने ये कर दिया, तो इस तरह से प्रोग्राम नहीं चल सकता। बहरहाल जश्न आज़ादी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रखे, पाइंदा रखे और इस मुल्क के अफवाज कराम को भी जो है वो हौसला दे। पाकिस्तान की पूरी कौम जो है फौज के साथ है, अपने इदारों के साथ है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत करे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।